أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہندوستان کے اکابر علماء میں سے جن کی قرآن کریم کی تفاسیر ہیں، ان میں زبیدی بلگرامی ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم کے استادوں کے استاد ہیں. مرتضی زبیدی بلگرام ایک جگہ ہے ہندوستان میں، وہاں رہے، اور پھر زبد یمن میں ایک شہر ہے، بقیہ زندگی وہی گزاری اور وہی مرے. بہت صاحب علم ہے. احیاء العلوم کی شرح لکھی ہے، اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین، 10 ضخیم جلد. اور قاموس کی شرح لکھی ہے تاج العروس فی شرح القاموس، 10 ضخیم جلدوں میں. انہوں نے آیت اولو الامر کی تفسیر میں ایک مکمل جلد لکھ ڈالی ہے، میرے مطالعے میں رہی ہے. غزارت علم اور ساعت اطلاع دیدنی ہے. حافظ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد، ان کی طرف 2 تفسیریں منسوب ہے. ایک بدائع و تفسیر ہے، وہ آج کل 5 جلدوں میں آئی ہے، ہمارے ہاں موجود ہے، اس کی شہرت ہے. اور دوسری التفسیر القیم ہے للحافظ ابن القیم. استاذ گرامی قدر حضرت بنوری نے اس پر اعتماد فرمایا. یہ ایک ہی جلد میں ہے، معلومات کا خزانہ ہے. حافظ ابن قیم کا اصل علم اس ایک جلد سے معلوم ہو رہا ہے. بدائع التفسیر اور پھر التفسیر القیم للحافظ ابن القیم. آپ لکھیں گے ومدحہ شیخ شیخنا مولانا البنوری وهو ملآن من العلوم والفنون. ان کے استاذ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ، ان کی تفسیر بھی ہے دقائق التفسیر، اور بہت اچھی ہے. مسئلہ صفات و اسماء کے علاوہ بقیہ مسائل بہت ہی پرہجوم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق امام الازہر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں شرح بخاری میں، ابن تیمیہ و اصحابہ لا یمرون علی آیت الا یفسرونها احسن تفسیر. ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جب کسی آیت پر گزرتے ہیں تو شاندار تفسیر کرتے ہیں. ومع ھذا، اس کے باوجود 2 چیزیں نہ سمجھ سکے، ایک صوابی کا مطلب اور دوسرا حنیف کا. شاہ صاحب ایسے دقیق النظر ہے کہ گرفت بھی فرمائی، اور فرمایا صوابی اور حنیف کا مطلب سب سے عمدہ اور بہتر امام طحاوی نے بیان کیا ہے. وہ جب جگہ آئے گی عرض کریں گے. 519 ہجری میں دروازق بخارا میں ایک عالم گزرے ہیں، شیخ احمد ابو النصر
العلا الزاہد، شیخ احمد ابو النصر العلا الزاہد، اور 519 میں تفسیر شروع کی ہے اور 540 میں مکمل کی 21 سال۔ اس کو تفسیر زاہدی کہتے ہیں۔ یہ 905 سال بعد پہلی مرتبہ دنیا میں احسن العلوم کے اندر چھپ گئی ہے۔ یہ اللہ کا احسان اور مہربانی ہے۔ ہماری دانست میں موجودہ دنیا کے اندر اجمی تفاسیر میں یہ پہلی، اس سے پہلے کوئی اجمی تفسیر نہ مل سکی۔ اجمی تفسیر سے مراد غیر عربی میں، فارسی میں، پشتو میں، مکرانی میں، بلوچی میں، کسی زبان میں بھی اس سے زیادہ قدیم اب تک ہمیں نہ مل سکی۔ عربی تفاسیر تو خزائن ہے، وہ تو قرن اول سے موجود ہے، وہ تو اصل الاصل ہے۔ تفسیر زاہدی حنفیہ کا خزانہ ہے۔ مشہور ہے کہ لفظ اللہ کو اس میں مشتق سیبوے نے کہا ہے، لیکن اس تفسیر میں لفظ اللہ پر کلام کر کے لکھا ہے وہی قول محمد ابن الحسن الشیبانی است۔ بعد میں دیکھا گیا تو سیبوے نے ایک دو واسطوں سے امام محمد سے روایت کی، لیکن درسگاہوں میں لفظ اللہ مشتق ہے، اس میں جامد ہے اور یہ مشتق نہیں ہے اور یہ مصدر نہیں ہے۔ جب یہ بحث ہوتی ہے تو اس کے جامد ہونے کو صرف سیبوے کی طرف منسوب کر دے۔ تفسیر زاہدی سے پتہ چلا کہ یہ قول محمد ابن الحسن الشیبانی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام محمد عربیت کے امام ہیں۔ امام شافعی جو تمام مسائل میں ان کے ساتھ مزاحم ہیں، لیکن امام محمد کی عربیت کے بارے میں فرماتے اذا تکلم شیخنا محمد فکأنما العربیہ تنزل علی لسانی۔ ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان پر نازل ہو رہی، ایسے فصیح بلیغ تھے۔ دیکھیے توالی التاسیس بمعالی محمد ابن ادریس للحافظ ابن حجر۔ ابن حجر نے اپنے امام شافعی کے حالات لکھے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے توالی التاسیس بمعالی محمد ابن ادریس۔ محمد ابن ادریس شافعی کا نام ہے۔ یہ تفسیر زاہدی فارسی میں ہے، قدیم فارسی ہے، شستہ برجستہ، روان دواں شیرین تر، بہت اعلیٰ اور عمدہ فارسی۔ ظاہر ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے بھی کچھ پہلے، کیونکہ شیخ سعدی تو 656 میں، گلستان میں کہتے ہیں درا مدت کے مارا وقت خوشبود زہجر 650 بود۔ یہ مبارک گڑی جس میں میں گلستان لکھ رہا ہوں یہ 656 ہے۔ اور حضرت شیخ امام زاہد علا ابو النصر امام زاہدی وہ 519 میں زاہدی شروع کر چکے ہیں اور 540 میں مکمل ہے۔ مناسب ہے کہ اس سال کے فضلاء کو جامع کی طرف سے یہ نسخہ دے دیا جائے۔ اس سال کے فضلاء کم از کم مدارس کے ان کی خدمت میں تفسیر زاہدی پیش کر دی جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو فارسی نہیں جانتے ان کو اس کے بدلے میں اردو دی جائے۔ فارسی نہ جاننے والوں کو تفسیر زاہدی دینا تفسیر زاہدی کی توہین ہے، بالکل۔ اور جو فارسی جانتے ہیں، خاص کر فارسیان جو آئے ہیں، شود و می شود والے،
ان کو دے دی جائے، کم از کم یہ تو ان کو ایک احساس ملے۔ ہندوستان میں 958 میں ایک عالم گزرے ہیں۔ 958 کا مطلب یہ کہ ان کا اور شاہ مجدد کے صاحب کا زمانہ ایک ہے، تھوڑے سے مجدد صاحب سے بھی متقدم ہے، کیونکہ مجدد صاحب تو 1000 میں نا، تب تو الف ثانی کہلاتے ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ محمد نوح لطف اللہ حالائی۔ شیخ محمد نوح لطف اللہ حالائی کہتے ہیں کہ حضرت کا نام لطف اللہ ہے اور عمر ان کی بہت زیادہ تھی تو اس لیے نوح کہلائے۔ انہوں نے بھی فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا مکمل بہترین فصیح بلیغ ترجمہ فارسی میں ہے۔ کتاب سندھ اکیڈمی حیدرآباد کی طرف سے چھپ چکی ہے۔ ہمارے عزیز دوست قاضی شوکت صاحب حالہ والے کے توسط سے تقریباً ہر سال ممتاز طلباء کے لیے 8-10 نسخے آتے ہیں، اور میرے مطالعے میں رہی ہے ان پر ہمارا بزرگوارم محترم مکرم مولانا غلام مصطفیٰ صاحب شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے جو بانی تھے ان کی تحقیق ہے۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سندھ کے اکابر محققین علماء میں سے تھے۔ بہت اونچے درجے کے عالم تھے، خبردار، صاحب بصیرت و معرفت۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں 2 مرتبہ، جب وہ صحت میں تھے اور قدوری کی تعلیق مکمل کی تھی اس وقت میں حاضر ہوا ہوں، اور بدور البازغہ پر جب ان کے تعلیقات آ گئی تو پھر خدمت میں شکریہ ادا کرنے گیا، اور تیسری مرتبہ جب وہ بیمار تھے شدید تو عیادت کے لیے گیا۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی دیکھنے کے عالم تھے، بالکل جیسے سورج کی شعاعیں ہوں، بالکل تصور نہیں ہو سکتے کہ سندھ میں اس جاؤ جلال کا آدمی ہوتا، گورے چٹے قابلی کنداری طرز کے، اور تمام علوم و فنون میں حضرت امام تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو اپنی خاص عنایت اور توجہ کا مرکز بنایا اور پھر اپنی نگرانی میں اسے چھپوایا اور علماء کو اور اہل لوگوں کو مفت تقسیم کروایا۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا التفسیر احسن الجزاء۔ 958 کے قریب نوح حالائی فوت ہوئے ہیں۔ اب اس سے پتہ چل گیا کہ ہمارے بعض بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ ہندوستان میں پہلا ترجمہ وہ شاہ ولی اللہ یا ان کے بیٹوں نے، یہ بات درست نہیں تھی۔ ہم نہیں سمجھ سکے کہ حضرت شاہ صاحب کے قلم سے یہ بات کیوں نکلی ہے، اور حضرت بنوری نے بھی یتیمت البیان میں لکھ دی، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ 848 میں ایک عالم گزرے ہیں شہاب الدین مومن آبادی، جس نے یہ بدیع المیزان لکھی ہے منطق میں۔ اس شخص نے ایک تفسیر لکھی 848 میں مرا ہے، نوح حالائی سے بھی 100 سال پہلے، 100 سال تقریباً 48-58 90 سال پہلے۔ شہاب الدین مومن آبادی نے 848 میں قرآن کا ترجمہ و تفسیر مکمل کی ہے، اور اس کا حوالہ عبید اللہ سندھی نے اپنی کتاب شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک میں عبارتیں نقل کی ہے۔
یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے کہ اب کوئی کہے کہ شاہ ولی اللہ یا ان کے گھرانے نے پہلے تراجم کیے ہیں. نہ، یوں کہہ سکتے ہیں کہ دہلی کے علماء میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی پہلے لوگ. یہ وہی مومن آبادی ہے جنہوں نے بدیع المیزان لکھی ہے منطق میں. بہت عمدہ کتاب ہے منطق کی نا بدیع المیزان، ثانی نہیں ہے اس کی. کسی بھی طالب علم کو منطقی بنانا ہو بس بدیع المیزان یاد کرا. علماء لکھتے ہیں کہ اس کتاب سے غلام یحییٰ اور قاضی حل ہوتے ہیں، بدیع المیزان سے مومن آبادی کی. اور 1100 میں تقریباً 1100 میں یا 1110 اور اس طرح اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی ہے زیب النساء، انہوں نے بھی زیب التفاسیر لکھی. زیب التفاسیر خیال ہے کہ یہ فارسی میں ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کو بھی نیل السائرین میں مغالطہ ہوا. یہ عربی کی تفسیر ہے، فارسی نہیں ہے. زیب التفاسیر ممکن ہے وہ حیدرآبادی عالم نے اس کا فارسی ترجمہ کیا ہے، حضرت شیخ نے وہ دیکھا ہو. اصل تفسیر زیب النساء کی وہ عربی زبان میں ہے. آج بھی ہماری بیویاں کہتی ہے ہم لکھی پڑھی ہے، ہم نے یونیورسٹی پڑھے، تو نے کیا پڑھایا ہے؟ تو نے وضو و غسل نہیں سیکھا ہے، ابھی تک غلطی پر ہے. اور یہاں دیکھو بادشاہ کی بیٹی ہے اور اورنگزیب بادشاہ کے نام بی بی نے خط لکھا کہ گو تزویج تجرید سے افضل ہے، لیکن میں عاجز ہوں کسی مرد کے بوجھ اٹھانے سے. ماں بدولت مجھے معاف فرمائے، میں شادی نہیں کروں. اورنگزیب بادشاہ نے اس خط کا جواب 8 سال بعد دیا. 8 سال سوچتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے. 8 سال بعد لے کے ٹھیک. اور جتنے لوگوں نے زیب النساء کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، زیب النساء کی طرف سے سوال نامہ آیا ہے کہ اس کو صرف تو نہیں شہر کے علماء سے حل کرا کے دو. اکثر جوابات رہ گئے. اب بادشاہ کے زمانے میں بادشاہ نے 500 علماء جمع کیے، 300 ہندوستان کے اور 200 عراق اور حجاز کے، اور فتاوی ہندیہ ترتیب دے رہے تھے. تو ان کے بڑے تھے شیخ نظام الدین، اس زمانے میں مولانا مفتی نظام الدین. انہی کی طرف منسوب ہے درس نظامی. یہ درس کی کتابیں بھی انہوں نے طلباء کو مرتب کر کے دی تھی کہ اس طرح آپ صرف پڑھے، اس طرح نحو، اس طرح فقہ، اس کے اخیر میں حدیث تفسیر، فائدہ ہوگا. اللہ نے اس کو قبول فرمایا ہے. اب شیخ نظام الدین والی کتابیں کم رہ گئی ہے، لیکن نام انہی کا ہے درس نظامی. حسنہ قبول ہو جاتا ہے. مسجد نبوی پورے مدینہ منورہ کے اوپر بن گئی، مگر ہے مسجد نبوی. 500 علماء سے جب کوئی جواب نہیں بنتا تھا، آخری فیصلہ شیخ نظام الدین خود کرتے. تو نظام الدین سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دقت پیش آئے کہ بادشاہ سلامت سے مشورہ کرتا. بادشاہ کا علم بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ شیخ جتنے دن بھر مسائل لکھ چکے ہوتے 500 علماء، رات کو عشاء کے بعد بادشاہ کے خلوت خانے میں جا کے ان کو سناتے تھے. اس دوران بادشاہ آرڈر بھی کرتے تھے اور بعض فیصلوں پر مہر لگاتے تھے.
وقت کافی ہو چکا تھا تو شیخ نظام الدین نے کوئی صفحہ چھوڑ کر آگے بڑھے تو بادشاہ نے ایک دم کہا ہاں صفحہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ نظام الدین نے کہا میں سمجھا کہ بادشاہ کئی اور متوجہ ہے۔ بادشاہ نے کہا 10 بکارے و دل بیارے۔ بادشاہ سے پوچھا گیا کہ جناب والا کہاں سے علوم حاصل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحبزادی سے۔ زیب النساء نے اس لیے تو شادی نہیں کی ہے کہ وہ کتب خانے میں ہم وقت اس کا انتقال بھی کتب خانے میں ہوا ہے، بہت عاشق کی کتاب ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق زیب النساء کے کتب خانے میں 30,000 کتب حنفیہ تھی۔ اپنے حالات میں لکھا ہے، ان کے حالات پر مشتمل کتاب ہے، اس کا نام ہے البدریہ۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے والد محترم کی حکومت سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ عرب و عجم کی تمام کتابیں مل گئی۔ جو کتاب مجھے چاہیے بادشاہ پہنچا، آرڈر دے کہ لے آؤ اس کو۔ ایران سے ایک کتاب لے کے آ رہے تھے، وہ نہیں دے رہے تھے، تو بادشاہ نے گھوڑے پر سونا لدوایا، دونوں طرف سونا لدوایا، گھوڑے پر جتنا سونا آ سکتا ہے وہ وہاں بھیج دیا۔ اور ان سے کہا یہ کتاب میری بیٹی کو چاہیے، دے دو۔ وہ معافی مانگنے کے لیے کتاب لے کے بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ زیب النساء نے اس سے نسخہ لکھا اور پھر اصل کتاب واپس کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ لوگوں نے کتاب لکھ لی اور ہم اپنا نسخہ لے جا رہے ہیں، اپنا سونا رکھے۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ جب کوئی چیز پیش کرتے ہیں واپس نہیں دیتے، یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، ہم نے اس کا نسخہ لکھ دیا، اس کے اعزاز میں ایک بار سونا رکھ لیں۔ چنانچہ وہ ایک مقام پر کہتی ہے دختر شاہم ولیکن رو بفقرا وردہ، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں لیکن میں فقیر نہیں ہوں، مجھے کوئی شاہانہ ٹاٹ پاٹ پر فخر نہیں ہے۔ دختر شاہم ولیکن رو بفقرا وردہ، زیب زینت بس ہمینم نام من زیب النساء۔ اور جب ایران سے عالم آیا کلام سن کر کہ مجھے اس شاعر سے ملنا ہے، تو بی بی نے اندر سے شعر لکھا کہ در سخن مخفی شدم چوبوئے گل در برگ گل، ہر کی دیدن میل دارت در سخن بیند مرا، کہ یہ ملاقات ناممکن ہے، میرا پردہ ہے، میں کوئی پاکستان کی عیاش عورتوں کی طرح نہیں ہوں کہ ہر وقت کھڑی رہوں گی۔ بادشاہ کی بیٹی ایران سے مہمان آیا، جواب کیا دیا کہ میں کلام کے اندر پوشیدہ رہوں گی جیسے خوشبو پھول کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، جو مجھ سے ملنا چاہے میرا کلام پڑھے بس۔ در سخن مخفی شدم چوبوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا۔ اس زمانے کی عورت ہوتی تو اس سے ہاتھ ملانے اور سینے ملانے چلی جائے۔ یہ تو لکھی پڑھی کم ہوتی ہے اور بے پردہ زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ زیب التفاسیر، اللہ اکبر۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت نے بھی ایک ترجمہ لکھا ہے اور معمولی سا حاشیہ ہے۔ شیخ سعدی علم میں عبد الرحمن ابن الجوزی کا شاگرد ہے، عبد الرحمن ابن الجوزی کا۔ کہتے میں نے علوم ان سے پڑھے ہیں۔ عبد الرحمن ابن الجوزی تو بے انتہا عظیم محدث ہے۔ اور طریقت میں، تصوف و طریقت میں شہاب الدین سروردی کا براہ راست خلیفہ ہے۔ سلسلہ سروردیہ کے جو بانی مبانی ہے
شہاب الدین سروردی. سعدی نے بہت کلام کیا ہے، لیکن اس کو دو کلام پر فخر تھا. ایک تو وہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتریس معرفت کردگار. کہتے ہیں کہ اس زمانے کے ایک کامل ولی کو رات کو انکشاف ہو گیا کہ اس وقت نزول رحمت جرمٹ کی شکل میں ہو رہا. دیکھا تو رحمات اتر رہی تھی، پورا ایک جرمٹ جا رہا. تو وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے گیا، وہ ایک مکان میں اترا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے تھے، تہجد پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، اور دعاؤں میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے: برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتریس معرفت کردگار. بزرگان دین کے حالات پر دو کتابیں دیکھا کریں. عبد الرحمن ابن الجوزی کی صفت الصفوہ، عبد الرحمن ابن الجوزی کی صفت الصفوہ 3 جلدوں میں. ان کے دور اور زمانے تک جتنے بزرگان دین ہیں قابل ذکر، پاک نفوس، ان کا ذکر جمیل موجود ہے اس میں. اور فارسی میں عبد الرحمن جامی نے لکھی ہے نفحات الانس. نفحات الانس لحضرات القدس. اور کل بتائی تھی تاج کبرا زادہ کی الشقائق النعمانیہ، وہ تو بہت بڑی اور بہت عمدہ ہے. یہ عموماً ہمارے جو بزرگ اور کامل لوگ گزرے ہیں ان کے حالات دیکھنے کے لیے کافی کتابیں. نفحات الانس میں جامی نے لکھا ہے کہ جب میں نے اس کتاب کے اندر 444 مردوں کا ذکر کیا تو خواب میں رابعہ بصریہ آئی اور انہوں نے کہا کیوں ہم عورتیں خدا کو ماننے والی نہیں ہیں؟ ہمارا تذکرہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ تو پھر مزید انہوں نے 444 پر 56 کے قریب خواتین کا ذکر کیا اور کتاب 500 رجال اور نساء پر مکمل ہو گئی. ویسے علمی طور پر اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن الاسیر کی، الاصابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر کی، اور سیر و اعلام النبلاء ذہبی کی تقریباً 40 جلدوں میں. وہ محدثین دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے. اللہ اکبر. شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارک کی ایک شرح لکھی ہے 4 جلدوں میں، بہت ہی عمدہ شرح ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی یہ بھی 1000 ہجری کے آس پاس ہے اور مجدد صاحب کا ہمدرس ہے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے دونوں خلیفہ ہیں. پہلے ان سے ناراض تھے مجدد سے، لیکن جب اخبار الاخیار لکھی تو ان پر واضح ہو گیا. تو کتاب کے اخیر میں لکھا کہ میں نے ہندوستان کے اولیاء کا ذکر کیا
لیکن یہ تذکرہ نامکمل ہے جب تک سرتاج اولیاء شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کا ذکر نہ کرو۔ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق کی ہندوستان کے اولیاء پر، اور اورنگزیب کے بڑے بھائی جان ان کے دارا شکو نے کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء۔ اللہ، یہ شیخ عبدالحق کی کتاب جو مدارک کی شرح ہے اس کا نام ہے اکلیل نام ہے اس کا، الاکلیل فی شرح مدارک التنزیل۔ مدارک التنزیل تفسیر مدارک کو کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ تو نہیں آ سکی لیکن چھپا ہوا نسخہ مجلس علمی میں موجود ہے، یہاں بنوری ٹاؤن کے پاس جو حضرت بنوری کا ایک کتب خانہ ہے جو ان کے داماد ہمارے بزرگ مولانا محمد توسین صاحب چلاتے تھے۔ آج کل ان کے لائق فائق صاحبزادے ہمارے عزیز دوست محمد عامر توسین اس کے نگران ہیں۔ وہ مطالعے کی جگہ ہے، کبھی وہاں سے گزرنے لگے، بنوری ٹاؤن سے اس طرف نئی عمارت بنی ہے، باہر بورڈ لگا ہے مجلس علمی، اس میں آپ اوپر جا کے محمد عامر کو کہے انشاءاللہ وہ آپ کو اکلیل دکھا دیں گے۔ میں یہاں تفسیر کے ساتھ مطالعہ کر چکا ہوں۔ اصل میں اکلیل نام کی 3 کتابیں بلکہ 4۔ سب سے پہلے اکلیل فی اسباب التنزیل ابو بکر ترتوشی نے 606 میں لکھی۔ ابو بکر ترتوشی کی کتاب ہے الاکلیل فی اسباب التنزیل، اور یہ مولانا محمد طاہر پنجپیری کے ہاں میں نے کتب خانے میں حضرت کے زمانے میں دیکھی تھی۔ دوسری اکلیل فی اسباب التنزیل سیوطی کی ہے، وانت تدری طالب لأن سیوط کان یسرق من العلماء۔ سیوطی بدنام ہے، اس میں لوگوں کتابیں اپنے نام پہ چھپوا لیتے ہیں۔ دا کتابیں مغن راپٹ کڑا ہے دیر ملیان جیسی غلی پردی کتابیں دے کراچی کی ولی ملا ہے خلقو کتابوں نے پخل نم شاید ہے غٹا ادارہ کے راست تو شغلہ گاری گئی۔ چوتھی اکلیل صاحب مستدرک کی ہے، حاکم نساپوری کی۔ ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کہ بہترین اکلیل یا ترتوشی کی ہے یا پھر حاکم نساپوری کی ہے، لیکن نساپوری کی اکلیل اس طرح ہے الاکلیل فی علوم التنزیل، یہ بہت جامع ہے۔ خطیب شیربینی ایک عالم گزرے امام راضی سے 200 سال بعد 8ویں صدی میں۔ خطیب شیربینی انہوں نے تفسیر کبیر کا خلاصہ لکھا ہے، اس کا نام ہے السراج المنیر، ہمارے پاس موجود ہے 8 جلدوں میں الحمدللہ، بہت عمدہ ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ السراج المنیر تفسیر کبیر کا خلاصہ ہے۔
یہاں عرب کے اندر کچھ دن پہلے ایک عالم گزرے ہیں، ابو بکر جابر الجزائری، مولانا شیر علی شاہ صاحب کے استاد تھے، اور مسجد نبوی میں ان کا مشہور درس تھا۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، ایسر التفاسیر، ابو بکر الجزائری الواعظ بالمسجد النبوی الشریف۔ ایک قابل عالم دمشق میں گزرے ہیں ابھی، اس ہمارے ہم زمانہ ہے، اس کا نام ہے دکتور وہبہ الزہیلی، دکتور وہبہ الزہیلی۔ انہوں نے التفسیر المنیر لکھی ہے، اچھی تفسیر ہے بہت۔ التفسیر المنیر۔ وہبہ زہیلی نے فقہ میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ادلۃ الفقہ، 8 جلدوں میں، اگر وہ آپ کو ملے تو ضرور حاصل کریں، وہ فتاوی شام کے ٹکر کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اندازہ ہوا ہے کہ پکے حنفی عالم ہیں، فقہ میں تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ وہبہ زہیلی کی کتاب ادلۃ الفقہ ہمارے کتب خانے میں بھی ہے، میرے پاس بھی نسخہ ہے، 8 جلدوں میں ہے، جامع معنی کتاب لکھی ہے۔ ہمارے بزرگ اور محسن کرم فرما شیخ علی الصابونی نے مکہ میں بیٹھ کر صفوۃ التفاسیر لکھی، صفوۃ التفاسیر، سواد سے صفوہ۔ یہ کتابی شکل میں بھی 2 جلدوں میں ہے، بلکہ 4 جلدوں میں، اور ایک پارے کی بھی میرے پاس ہے۔ موجودہ ضروریات کے پیش نظر آسان اور مختصر تفسیر ہے۔ شیخ علی الصابونی مکہ مکرمہ کے بہادر علماء میں سے، اصلاً شام کے ہیں، مکہ میں آباد رہے۔ تراویح کی نماز میں پہلی صف میں امام کعبہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کا مصلی ہوتا تھا، اور حنفی طرز کی نماز پڑھتا ہے، ان کو دونوں مصلی پہ ایک سے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اکثر کعبے کے ائمہ شیخ کے شاگرد تھے۔ جب حکومت سعودیہ نے فیصلہ کیا کہ اجمی علماء کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو دکتور صالح حمید امام کعبہ نے فوراً استعفیٰ لکھا۔ پہلے تو بادشاہ کو خط لکھا کہ یہ ظلم ہے، ہم نے ان بزرگوں سے علم پڑھا ہے اور ہمارے دستخط سے ہمارے استادوں کو نکال دیا۔ شیخ رئیس تھے، ان کے دستخط تھے۔ میں نے شیخ سے پوچھا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا، تو اس سے آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہمارے قلم سے ذلیل کیے جا رہے تھے، تو اس سے پہلے میں نے استعفیٰ دے دیا۔ میں یہ نہیں ہو سکتا، بس یہ میں نہیں کروں۔ جب میں نے استاد کا پوچھا تو کہا شیخ علی الصابونی و شیخی و استاد۔ شیخ نے تفسیر ابن کثیر کی بھی 3 جلدیں مختصر جمع کی ہے، لیکن اس پر میں نے حضرت کے ساتھ مزاحمت کی ہے، اس میں ان سے کچھ تجاوزات ہوئی، اور انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا کہ میں علیحدہ ایک زیادات لکھ دوں گا اور انشاءاللہ اس میں اس کا جواب دے دوں گا، اصلاحات کر دوں گا۔ پہلی مرتبہ جب میں شیخ سے ملا
اور میں نے ان کو کہا کہ تفسیر ابن کثیر جو آپ نے تلخیص کی ہے اس میں یہ نقصانات ہیں. تو شیخ نے مجھے کہا آپ کے طلباء کو چاہیے کیا؟ میں نے کہا طلباء کو تو علم چاہیے. تو جدے میں ایک شخص کے نام خط لکھا، عباس شربتیلی کے نام. میں گیا تو نہیں، اس کی خدمت میں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا شیخ کا فون آیا ہے، 400 نسخے آپ کو دینے کا کہا ہے. 400 نسخے. ایسے سخی علماء ہیں. جبکہ میں ان کی تفسیر پر مزاحمت کرنے گیا تھا، قدر اتنی زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ ان کی جو کمزور جگہ ہیں اپنے شاگردوں کو بتا دیں اور ان کو تقسیم کر دیں. اللہ. شیخ محمد مختار الشنقیطی یہ مفسر شنقیطی کے نام سے مشہور ہے، قاف اور یا و تے شنقیطی. یہ بھی حرم شریف میں بزرگ تھے. ان کی تفسیر کا نام ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن 10 جلدوں میں ہے، بہت عمدہ ہے. جدت پسندوں کے خلاف اہل حق کے پاس ایک ہتھیار ہے. جدت پسندوں کے خلاف جامع و معنی تفسیر ہے. اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن للشیخ شنقیطی وهو ايضا كان شيخا لمولانا شیر علی شاہ حفظہ اللہ. اللہ اکبر. ایک عالم گزرے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ علم حدیث میں امام بخاری سے زیادہ تھے. خواجہ عبید اللہ احرار ان کے درس ان کے شاگردوں نے جمع کیے. کشف الاسرار کے نام سے وہ شائع ہے. فارسی کتاب ہے تو کشف اسرار ہونا چاہیے، کشف الاسرار تو تب جب عربی ہو. یہ 10 جلدوں میں ایران سے مل رہی ہے. ایرانی طلباء کے توسط سے متعدد نسخے ہمارے ہاں آ چکے ہیں. بہت اچھی ہے، لیکن ایرانی اور فارسی زبان میں یہ تعجب ہے. حضرت شیخ کی ایک کتاب اور ہے، وہ ہے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ خواجہ عبید اللہ نے خود لکھی ہے اور یہ عربی زبان میں ہے. یہ اتنا عمدہ ہے کہ ابن قیم نے اس کی شرح لکھی، حافظ ابن قیم نے، اور اس کا نام ہے مدارک السالکین. مدارک السالکین فی شرح منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. منازل السائرین خواجہ عبید اللہ احرار کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں، اور اس کی شرح ابن قیم نے لکھی مدارک السالکین کے نام سے. میرے پاس منازل علیحدہ اور ابن قیم کی شرح کے ساتھ دونوں موجود ہیں.
یہ بھی بہت عمدہ ہے، فارسیوں کے لیے خدائی نعمت ہے۔ عز ابن عبد السلام مالکی، ان کو سلطان العلماء کہتے ہیں۔ عز ابن عبد السلام 660 میں مرے ہیں، حافظ ابن تیمیہ سے متقدم ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے الفوائد فی مشکل القرآن، الفوائد فی مشکل القرآن، قرآن مجید کی مشکلات کو حل کرنے میں عمدہ کتاب ہے۔ اس طرح البرہان فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن بدر الدین زرکشی نے لکھی ہے، 4 جلدوں میں ہے بدر الدین زرکشی کی البرہان۔ اور بدر الدین زرکشی متوفى ہے 794 میں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دیوبند کے بزرگوں میں سے بھی بعض حضرات نے تفصیلی تفاسیر لکھی، ان میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن 8 جلدوں میں، بہت ہی وسیع خزانہ ہے تفسیر اور علوم قرآن سے متعلق۔ مفتی صاحب 11 شوال 1396 میں فوت ہوئے۔ میں کراچی آ چکا تھا اور حضرت صاحب کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح پہنچایا۔ اس وقت دارالعلوم بہت چھوٹا تھا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جگہ جگہ، مسجد کے کونے کے ساتھ ایک جگہ میں نے طالب علموں سے کہا کہ میں نے مفتی محمد شفیع صاحب سے ملنا ہے۔ تو طالب علموں نے کہا وہ سب سے تھوڑا ملتے ہو، تو بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، کوئی بڑا عالم مہمان آئے تو ان سے ملے۔ میں نے بھی کچھ کہا اور طالب علم نے بھی کچھ کہا، تو اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا مفتی صاحب بلا رہا ہے۔ میں اندر گیا، حضرت کے گھر میں بلایا، چارپائی کے پائے میں ململ کی پگڑی لٹکی ہوئی تھی، حضرت بستر پر بیٹھ گئے تھے، ٹوپی سر پہ رکھ کے، الیک سلیک ہوئی، پھر دعا دی بڑی۔ اس وقت تک معارف القرآن کی غالباً 5 یا 6 جلدیں چھپ گئی تھی، وہ اسی وقت منگوا کے اپنے قلم سے لکھ کے مجھے دے دی، اور پھر جو اور چھپتی رہی وہ بھی بیچتے رہے۔ میرے پاس معارف القرآن حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ کا ہے۔ مفتی صاحب چونکہ دارالعلوم دیوبند میں بھی مفتی رہے اور اللہ تعالیٰ نے مزاج پر تفقع عطا فرمایا تھا، اس لیے معارف القرآن تفسیر کے ساتھ ساتھ مسائل و احکام کا بھی گنجینہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے ہم درس اور ہم سبق مولانا ادریس کاندیلوی، جو مولانا شبیر احمد عثمانی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر تھے،
انہوں نے بھی معارف القرآن لکھی ہے۔ تفسیری علوم میں وہ معارف القرآن مفتی صاحب سے بڑھ کر ہے، لیکن مفتی صاحب کی تفسیر میں جو تفقع ہے، فتاوا ہے، مسائل و احکام ہے، اس کی وجہ سے وہ شہرت پا گئی۔ مولانا ادریس نے 6 جلدیں لکھی تھی، 7ویں جلد جو رہ گئی تھی وہ ان کے بیٹے مولانا محمد مالک مرحوم نے لکھی۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہر دونوں تفاسیر اہل حق طبقے کے لیے خدا تعالی کی نعمت و احسان ہے۔ قرآن مجید سے متعلق ضروری اور بہترین علوم اور معلومات کے گنجینے ہیں۔ مولانا ادریس کی تفسیر پر تفسیری غلبہ بہت زیادہ ہے، مفتی صاحب کی تفسیر معارف القرآن پر فقہی غلبہ بہت زیادہ ہے، اور ہر گلے را رنگ بوئی دیگر است۔ مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن لکھی ہے، لیکن بقول عبد الماجد دریابادی کے اس کو تفسیر کہنا ہی مشکل ہے۔ اگر اس کو قرآن مجید کے متعین مطالب اور مفاہیم کے اندر تحریف کرنے کی کتاب کہی جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ صفحہ 5 پر لکھتے ہیں کہ میں نے ترجمانی کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی ہے۔ غزوہ احد میں لکھتے ہیں کہ چونکہ صحابہ سود خور تھے اس لیے انہیں شکست ہو گئی۔ صحابہ خود غرض تھے، بخیل، کنجوس، ناکارہ لوگ تھے۔ سورۃ النساء میں لکھتے ہیں کہ علماء حدیث نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں جو اس طرح سے پڑھا ہوا نہیں۔ وہ دم دم چینور دی اور لاس چئی خامار تھا، اگو اور چمیار تھا۔ اور جو یہ جانتے ہیں تو خوب جانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں ان میں جاہلی جذبہ تھا اور وہ ایمان کے معیار سے گر گئے تھے۔ سورۃ ہود۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق تفہیمات میں کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر تھے، مسولینی کی طرح تھے، اور ان میں ڈکٹیٹر شپ کا جوش تھا۔ معصوم پیغمبر کے لیے قبیح الفاظ استعمال کرتے۔ تو چونکہ مودودی صاحب کے قلم کی شوخیاں اور تحریر کی ظلمتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کی تصانیف اہل حق سے کٹ کر اہل باطل کی کتابیں بن گئی۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین کو میں نے یہی احسن العلوم کے دفتر میں کہا کہ آپ کے 2 بھائی عبدالصبور اور عبدالقدوس دیوبند کے فاضل ہیں، شیخ الاسلام کے شاگرد تھے۔ آپ کا نام آپ کے والد نے حضرت مدنی کے عشق میں حسین احمد رکھا ہے، اور حضرت مدنی پہلے شخص ہے جس نے مولانا مودودی اور ان کی جماعت کو گمراہ کہا ہے۔ آپ اس کے امیر بنے ہوئے ہیں، برأت کا اعلان کریں، کرے نہ کرے، ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ وشنود یا نشنود منہائے ہوئی بھی کو نام۔ عبدالرؤف غزنوی وغیرہ اس کے گواہان ہیں کہ سب موجود تھے، وہ کیسٹ موجود ہے اس کا۔ بعض لوگ سمجھتے کہ شاید قاضی صاحب معتدل ہے، معتدل نہیں ہے، سیاسی ہے، اندر سے وہی ہے جو ہونا چاہیے۔ وہ مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ نے پابندی لگائی کہ کوئی شخص گالی نہیں دے گا، جو گالی دے گا 5 روپے جرمانہ ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 5 روپے کے 2 بیل ملتے تھے جو ہل چلاتے تھے، پوری جوڑی 5 روپے کی ملتی تھی، اور ایک گالی پر 5 روپے جرمانہ تھا۔ تو ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، اس کا بیل چل نہیں رہا تھا، بہت غصہ ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا تو بیل کو کہا ہو تو وہی، مگر کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، 5 روپے جا رہا ہے۔ قاضی صاحب ہے وہی، لیکن فضل الرحمان اور سمیع الحق اور ان لوگوں سے بھی ظاہر لحاظ کرنا پڑے گا۔
یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کا امیر بنے اور وہ مودودی صاحب کے ساتھ نظریات میں ہم آہنگ نہ ہو؟ ای خیالست و محالست و جنو، غلط بات ہے۔ اور ان کو میں زیادہ جانتا ہوں کیونکہ یہ استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب کے سگے بھانجے قاضی حسین احمد صاحب اور حضرت شیخ کے داماد بھی ہیں، موجود ہے۔ ان کی جو اہلیہ ہے حضرت صاحب کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، مجھے بھی وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھ سے یہاں ملاقات کر کے پھر اپنے مقام پر جا کے کہا پاکستان کے وہ لوگ جو ہمارے لیے خطرہ ہے ان میں میرا نام پہلا رکھا، اور میرے منہ پر مجھے کہا کہ مودودیت سے برت کا اعلان کریں۔ آپ کے تمام اکابر دیوبند نے ان کو غلط کہا ہے۔ اب تو خیر مجلس عمل بن چکی ہے، خواندہ نا خواندہ برابر شود فضل خداوند میسر شود۔ پتہ نہیں کہ مجلس عمل ہے یا مجلس بد عمل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے۔ توبہ توبہ، دیکھی جو بے رخی یہ تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا۔ مجھ سے بہت ہی ناراض رہتے ہیں مودودیان اور جماعت اسلامی والے، اور میں کیا کروں؟ مسائل میں تو سچائی ہونا چاہیے، ان کی کتابوں میں غلطی زیادہ ہے۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی نے بھی کنز الایمان لکھی ہے، اور ان کے شاگرد خاص نعیم الدین مراد آبادی نے اس پر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان کے نام سے۔ اصل میں خان صاحب بریلوی نے بریلویوں کو ایک نیا دین دینا چاہا تھا۔ یہ ترجمہ اس نئے دین کے لیے ہے جس میں اللہ کے بجائے قبروں سے مانگنا ضروری ہو، اور تیجے و چیلم اور برسیاں ثواب کے کام ہوں، توحید سے ہٹ کر شرک اور سنت سے ہٹ کر بدعت ہے۔ اس کی بھرمار اگر دیکھنی ہو تو کنز الایمان ترجمہ اور اس کا حاشیہ خزائن العرفان۔ میں اپنے مقام پر نشاندہی کروں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم کہیں گے کہ تفسیر بالرائے تو اس کے لیے تفہیم القرآن کافی ہے، اور جب ہم کہیں گے تفسیر و اہل الباطل ملعان من شؤون الفساد، اس کے لیے خان صاحب بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان اور اس پر اس کے شاگرد خاص نعیم الدین مراد آبادی کے حواشی خزائن العرفان کافی ہو۔ ان کے ایک اور عالم بھی ہے مفتی احمد یار خان گجراتی، اس کو بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں۔ حکیم الامت اتنا قابل ہے کہ وہ مقیاس حنفیت میں لکھتے ہیں، ابن حجر مکی نے فتح الباری میں لکھا ہے عسقلانی اور مکی کے درمیان 200 سال کی مسافت ہے، اور مکی یا حیثمی مشکات کا شارح ہے اور عسقلانی بخاری کا شارح ہے، لیکن حکیم الامت بریلوی والا یہ دونوں کو ایک کر سکتا ہے۔ اور اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے نور العرفان۔ نور العرفان سورۃ الصافات کے اندر حاشیہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں کہ شیطان پکا صوفی عابد زاہد فاضل دارالعلوم دیوبند تھا۔ چلو دیوبند سے تو ان کو بیر ہے، لیکن یہ صوفی عابد زاہد ان کو رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے تھا، مجھے کہا آپ بہت بدگوئی کرتے، میں نے کہا بریلویوں سے کم۔
البادی و ازلم، ظالم وہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف باتیں کرتے. میں تو جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کب کہا میں نے یہ پیش کی. یقین کرو پکا بدعتی تھا افضل خان، پوری گردن پسینوں سے بھر گئی. یہ جگہ میں نے دکھائی، میں نے کہا دیکھو یہ لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا انا خیر من ہو، یعنی میں پکا صوفی عابد زاہد بلکہ فاضل دارالعلوم دیوبند. احمد رضا خان بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے، مشکات تک کتابیں پڑھی، ذہین آدمی تھا، فتنے کے لیے ٹھیک صلاحیت تھی. یہ جتنے گمراہان ہیں ان میں ایک نے بھی دورہ نہیں کیا. مودودی صاحب نے بھی دور حدیث نہیں کیا، اور سر سید نے بھی متفرق کتابیں تو پڑھی، باقاعدہ دورہ نہیں کیا. خان صاحب بریلوی نے بھی دور حدیث نہیں کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دور حدیث نہیں کیا، خواجہ ڈاکٹر کمال نے بھی دور حدیث نہیں کیا، اور مولوی محمد علی لاہوری مرزائی اس نے بھی دور حدیث نہیں کیا.